سندھ میں سیلاب نے تباہی کی نئی داستان رقم کر دی. کیا دیہات کیا شہر سبھی ڈوب گئے. گھر منہدم، سڑکیں برباد، فصلیں اجڑ گئی. ہر طرف پانی ہی پانی. نظام زندگی مفلوج. متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر. لاڑکانہ میں سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. پانی عمارتوں اور گھروں میں داخل. حیدرآباد میں گلیاں اور گھر پانی سے بھر گئے. لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور. شہریوں کی کشتیاں بنا کر محفوظ مقامات کی طرف منتقلی. ٹھٹہ میں برساتی ریلا جھرک گریڈ اسٹیشن میں داخل. بجلی کی فراہمی معطل. شکارپور میں چھت گرنے سے 2 افراد ہلاک. سکھر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق. تھانے کی چھت گرنے سے 2 اہلکار زخمی. کنکوٹ میں 24 گھنٹوں میں خواتین اور بچوں سمیت 8 اموات. صاحبان اجڑ گئے. عمر بھر کی جمع پونجی سیلاب میں بہہ گئی. بھوکے پیاسے بچے، خواتین، بوڑھے کھلے آسمان تلے آ گئے. مختلف اضلاع میں سیلاب متاثرین کا حکومتی امداد نہ ملنے کا شکوہ. امداد نہ ملنے پر تھرواسیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز. سانگھڑ میں 1 لاکھ افراد بے گھر. سیم نالوں میں شگاف پڑ گیا. مٹیاری میں گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ. شہری 4 فٹ پانی میں کھڑے دہائیاں دینے لگے. نواب شاہ کی گلیاں اور سڑکیں دریا بن گئیں. نکاسی آب نہ ہونے پر شہری پھٹ پڑے. حیدرآباد میں 15 دن سے نکاسی آب نہ ہونے پر شہریوں کا احتجاج. متاثرین کی دہائیاں. خیبر پختونخوا میں بھی بارش کا دھواں دار سپیل. بالائی علاقے ڈوب گئے. سوات، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور دیر بالا میں تعلیمی ادارے 2 دن کے لیے بند. چترال میں 10 روزہ تعطیلات. لوور کوہستان میں 8 گھنٹے سے پھنسے 4 وین ڈرائیورز سیلابی ریلے میں بہہ گئے. 1 کو بچا لیا گیا. سوات اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلابی صورتحال. آبی ریلا گاڑیاں اور گھریلو سامان بہا لے گیا. کئی مقامات پر بجلی بحال نہ ہو سکی. غلاظت اور کیچڑ کے ڈھیر. لکی مروت اور بٹگرام میں درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. مری میں طوفانی بارش سے کئی مقامات پر درخت گر گئے. راستے بند ہو گئے. جنوبی پنجاب میں صورتحال ابتر. متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر. بارشوں کے بعد بلوچستان کے ندی نالے بفر گئے. چمن میں 2 ڈیم ٹوٹ گئے. آبی ریلے کی زد میں آ کر کئی مکانات تباہ. فصلوں اور باغوں کو نقصان پہنچا. مختلف دیہات کا زمینی رابطہ منقطع. کوہلو میں موسلادھار بارش سے لوگ محصور. لینڈ سلائیڈنگ اور سڑک کے حصے بہہ جانے سے کوہلو کوئٹہ شاہراہ بند. دریائے مولا میں سیلابی ریلے سے تحصیل گندھاوا اور جھل مکسی میں شدید نقصانات. متعدد سرکاری عمارتوں میں پانی داخل. مچھ میں گیس پائپ لائن بہہ گئی. کوئٹہ میں وقفے سے بارش. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بارشوں اور سیلاب سے ریلوے ٹریک اور تنصیبات بری طرح متاثر. سکھر اور کوئٹہ ڈویژن میں کئی مقامات پر ریلوے ٹریک بہہ گیا. کئی کلومیٹر تک پٹری زیر آب. بلوچستان میں ڈویژن اسٹیشنز کے درمیان ریلوے پل کا ایک حصہ ٹوٹ گیا. کوئٹہ اور سبی کے درمیان ریلوے آپریشن معطل. ٹرینیں 30 گھنٹے تاخیر کا شکار. متعدد کو منسوخ کر دیا گیا. آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس. ملک کی خارجہ، داخلی سیکیورٹی، سیلاب کی صورتحال اور ریلیف کے کاموں پر تبادلہ خیال. آرمی چیف کی تمام فارمیشنز کو آپریشنل تیاریاں برقرار رکھنے کی ہدایت. کہا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انسداد دہشت گردی کے اقدامات جاری رکھے جائیں. بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، کے پی میں سیلابی صورتحال سے بھاری نقصانات ہوئے. پاک فوج نے متاثرہ علاقوں میں بھرپور ریسکیو اور ریلیف مہم کا آغاز کر رکھا ہے. شرکاء کا سیلاب متاثرین کی ہر ممکن امداد کے لیے اقدامات کا عزم. سپاہ سالار بولے مشکل کی اس گھڑی میں ہر متاثرہ شخص کی دادرسی یقینی بنائی جائے. کروڑ لوگ اس وقت ان کے مکان ختم ہو چکے ہیں. این ڈی اے میں کوشش میں ہے. اس وقت نیڈز اسیسمنٹ ہو رہی ہے. ہم انٹرنیشنل فلیش اپیل UN کی جو ہوتی ہے، جو اس وقت بھی کی تھی، کرنی پڑے گی. ملک میں غیر متوقع اور غیر معمولی بارش ہوئی. 3 کروڑ عوام بے گھر ہو گئے. دنیا ہماری مدد کرے. وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کہتی ہیں کہ موجودہ سیلابی صورتحال
2010 سے زیادہ تشویشناک ہے۔ سندھ، بلوچستان اور وفاق نے ٹینٹ کا آرڈر دے دیا ہے۔ صوبوں کو وسائل فراہم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت رین ایمرجنسی ریلیف اور ریسکیو سے متعلق اجلاس۔ مراد علی شاہ بولے کہ کور 5 ہمیں خیمے کی خریداری میں مدد کرے، فنڈز ہم دیں گے۔ کور 5 اشیاء کی تقسیم کرنے میں بھی سندھ حکومت کی مدد کرے گی۔ سیلاب متاثرین کی کراچی آمد کا سلسلہ جاری۔ دہشت گردی کا مقدمہ، عمران خان کی عبوری ضمانت منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا 1 لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم، آئندہ سماعت پر دوبارہ طلب کر لیا۔ پولیس کو 1 ستمبر تک عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا گیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس میں بھی عمران خان کی 7 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور ہو گئی۔ لیگل ایکشن میں کہہ رہا ہوں لوں گا، اور اس کے اوپر میرے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے۔ آپ خود سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کتنا بڑا مذاق اڑا ہے۔ پاکستان کو ایسے لگا جیسے کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ یہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ خوف زدہ ہوئے تحریک انصاف کی طاقت سے وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ قانونی ایکشن کی بات کی تھی، دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ ساری دنیا پاکستان کا مذاق اڑا رہی ہے۔ عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ تاثر گیا ہے کہ یہ ایک بنانا ریپبلک ہے، یہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی طاقت سے خوف زدہ ہیں۔ تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے، ضمنی انتخابات جیت رہی ہے، یہ اپنی ذات بچانے کے لیے مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنا پاکستان کے قانون کی توہین ہے۔ دنیا بھی حیران ہے کہ 22 کروڑ کے ملک کو کیا ہو گیا۔ اسد عمر کہتے ہیں قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ لوگ ناکام اور حقیقی آزادی کی جنگ کامیاب ہوگی۔ فواد چودھری بولے حقیقی آزادی کی جدوجہد کا آخری مرحلہ شروع ہو چکا، 10 ستمبر تک اس حکومت سے جان چھڑا لیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا حکومت نے بے بنیاد مقدمہ بنا کر فسطائیت کی نئی مثال قائم کی۔ یہ کہنا کہ افسران کو قانون کے دائرے میں لاؤں گا، بغاوت کیسے ہوئی؟ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی عدلیہ اور سرکاری ملازمین کو سنگین دھمکیاں۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف گجرات میں دہشت گردی کا مقدمہ درج۔ متن میں کہا گیا کہ رانا ثنا نے سرکاری ملازمین اور ان کے بچوں کو بھی دھمکیاں دی۔ رانا ثنا کی تقریر کا مقصد عدلیہ اور انتظامیہ کو دہشت زدہ کرنا ہے۔ نواز شریف مریم نواز کے فوج مخالف بیانات کے خلاف مقدمے کی درخواست جمع۔ خواجہ آصف، ایاز صادق، پرویز رشید کے خلاف بھی اندراج مقدمہ کی درخواست۔ نواز شریف نے مقتدر ادارے کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی، دشمن کو خوش کیا۔ لاہور گرین ٹاؤن تھانے میں اندراج مقدمے کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر۔ موقف اپنایا کہ پی ڈی ایم رہنما پریس کانفرنس میں اعلیٰ عدلیہ کو دھمکیاں دیتے رہے۔ شہباز گل کی درخواست ضمانت پر فریقین کو نوٹس جاری، سیشن کورٹ کل سماعت کرے گی۔ شہباز گل نے موقف اپنایا کہ میرے خلاف مقدمہ بدنیتی اور سیاسی بغض کی بنیاد پر بنایا گیا، بیان کو توڑ مروڑ کر تقریر کا کچھ حصہ اٹھا کر مقدمہ درج کیا گیا، جو دفعات لگی وہ بنتی ہی نہیں، ضمانت منظور کی جائے۔ شہباز گل پر تشدد اور آزادی اظہار رائے پر قدغن کے خلاف عالمی سطح پر بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ امریکی کانگریس رہنماؤں نے سیاسی رہنما اور صحافیوں کی زبان بندی کی مذمت کر دی۔ رکن کانگریس آصف محمود اور بریڈ چیئرمین کا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان چیلنجنگ دور سے گزر رہا ہے، بارشوں نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے، سیلاب سے کروڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلابی صورتحال سے تقریباً 900 افراد جاں بحق ہو گئے، متاثرہ علاقوں کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کل ایک روزہ دورے پر سندھ پہنچیں گے، سکھر، خیرپور، نواب شاہ اور جامشورو کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم بارش سے متاثرہ علاقوں سے متعلق بریفنگ اور وفاقی حکومت کی جانب سے اقدامات کا اعلان کریں گے۔
آزادی صحافت اور آزادی رائے کے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت جس طرح سے تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے، اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ARY نیوز ہماری گورنمنٹ کی جو چیزیں ٹھیک نہیں تھی ان کو بھی ہائی لائٹ کرتا تھا، لیکن عوام کی آواز اٹھاتا تھا نا۔ آج جو اجلاس ہوا، ہمیشہ کی طرح مریم اورنگزیب جب ہم نے کمیٹی کی میٹنگ رکھی ہے آگے سے چٹھی آ جاتی ہے بیرون ملک دورے پہ۔ حکومت جس طرح آزادی صحافت پر حملے کر رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں ہماری حکومت میں ARY ہم پر بھی تنقید کرتا تھا۔ کمیٹی میں چیئرمین پیمرا سے پوچھا کہ کیا کیبل آپریٹر سے تنازع صرف ARY کا ہے، انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ حیران کن بات ہے کہ باقی چینلز چل رہے ہیں، صرف ARY کو بند کیا گیا۔ آئندہ اجلاس میں کیبل آپریٹرز کو بھی بلائیں گے۔ ARY نیوز پاکستان کا نمبر 1 چینل ہے، اشتہارات کی مد میں انتہائی کم کاروبار دیا گیا۔ پیمرا ARY نیوز کی نشریات بحال کرانے میں ناکام۔ ARY نیوز کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم، چیئرمین پیمرا کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری۔ 7 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ شو کاز نوٹس نشریات بحال نہ کرانے اور عدم پیشی پر جاری کیا گیا۔ پیمرا کے وکیل نے کہا کہ افسران 3 بجے تک عدالت میں مصروف ہوتے ہیں، اپنا کام کس وقت کریں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ کی بے بسی پر رحم آ رہا ہے۔ ARY کے وکیل بیرسٹر عابد زبیری نے کہا کہ جو کوئی عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا اسے جیل جانا پڑے گا۔ ARY نیوز کی بندش ختم کرو، کراچی تا خیبر عوام ہم آواز۔ کراچی پریس کلب کے باہر صحافیوں کا احتجاج۔ ARY نیوز کی فوری بحالی کا مطالبہ، کہتے ہیں آزادی صحافت پر قدغن کسی صورت قبول نہیں۔ حکومت 4000 سے زائد ملازمین کا معاشی قتل بند کرے۔ کیبل پر ARY نیوز کی نشریات کو فوری کھولا جائے۔ تنگ آمد بجنگ آمد، لوڈ شیڈنگ اوور بلنگ کے خلاف کراچی کے مختلف علاقوں میں احتجاج کے الیکٹرک کے دفاتر پر شہریوں کا دھاوا۔ سائٹ میٹرو ریل پر خواتین نے دفاتر پر پتھراؤ کیا، پتھر مار کر میٹر توڑنے کی کوششیں۔ لوڈ شیڈنگ کے ستائے لوگ دفتر میں AC چلتا دیکھ کر بپھر گئے، کہا کہ الیکٹرک دن رات گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کرتی ہے اور ہزاروں کے بل بھیجتی ہے۔ بدترین لوڈ شیڈنگ اور بھاری بلوں سے سخت پریشان ہیں۔ ملیر بن قاسم لانڈھی نارتھ کراچی میں بھی احتجاج، مظاہرین نے ماڈل کالونی اور کورنگی روڈ پر ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ سوابی میں بھی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے خلاف وابڈا آفس کے باہر دھرنا۔ چنیوٹ میں شہریوں کے حکومت کے خلاف نعرے، ناروال میں مظاہرین کا ایکسین کے دفتر کا گھیراؤ۔ آلو بھی مہنگے 80 روپے کلو، بھنڈی لو، بھنڈی پوچھی، جب گوشت یہ پکا رہے بھنڈی پوچھی ہی بنا لیں، وہ بھی 200 روپے کلو۔ جو بچا کچا ہے وہی آ رہا ہے اور اتنا مہنگا ہے کہ لوگ بیچارے خریدنے سے قاصر ہیں۔ بارشوں میں فصلیں خراب ہونے سے سبزیاں نایاب، قیمتوں میں کئی گنا اضافہ۔ کراچی کے بازاروں میں مٹر، بھنڈی اور ترئی 250 روپے فی کلو میں دستیاب۔ ہری مرچ 140، ٹماٹر 160 روپے فی کلو، لہسن 350، ہرے دھنیے اور پودینے کی گڈی 50 سے 70 روپے کی ہو گئی۔ خریدار اور دکاندار دونوں ہی پریشان۔ سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کی ہدایت۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے $1 ارب سرمایہ کاری سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے پاکستان میں غیر معمولی سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا۔ یوٹیوبر جمیل فاروقی کو اسلام آباد کی عدالت نے FIA کے حوالے کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا تھا، ہم نے تفتیش مکمل کر لی، FIA کیس کو مزید آگے بڑھائے۔ فیصل آباد میں طالبہ پر تشدد کا کیس، صنعتکار دانش کی بیٹی آنا شیخ نے ضمانت کے لیے سیشن کورٹ سے رجوع کر لیا۔ والد سے اظہار لا تعلقی، موقف اپنایا۔ والدہ نے والد سے علیحدگی کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ والدہ کے ہمراہ رہتی ہوں، والد کیا کرتے ہیں مجھے علم نہیں، وقوع کے وقت والدہ کے گھر پر تھی۔ دو بوند پاکستان کی خاطر، ملک کے مختلف علاقوں میں پولیو مہم جاری۔ پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں مصروف۔
डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के ऊपर जो बैन लग गया था, उस बैन को मैं आज खत्म कर रहा हूँ ताकि कंपटीशन को दोबारा बढ़ाया जाए बिटवीन डिपार्टमेंट्स, और इस तरह पाकिस्तान को खेलों के मैदान में हमारे जो नौजवान बेटे और बेटियां अपनी कैपेसिटी और अपनी सलाहियतें हैं उसका लोहा बनवा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खेलों के तमाम डिपार्टमेंट्स बहाल करने का बड़ा ऐलान। कहते हैं डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहाल कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को ज़्यादा मौके मिल सके। कॉमनवेल्थ और इस्लामी यकजहती गेम्स में मेडल्स जीतने वाले एथलीट्स के एजाज़ में इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म ने एथलीट्स की कारकर्दगी को सराहा, इनामी चेक्स तकसीम किए। लाइट्स कैमरा एक्शन। एशिया कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम का फोटो सेशन हो गया। खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ पोजेज में तस्वीर बनवाई। ग्रीन शर्ट्स का आईसीसी एकेडमी ग्राउंड दुबई में दूसरा ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। हेड कोच सकलैन मुश्ताक कहते हैं कि शाहीन की अदम मौजूदगी में भी बॉलिंग अटैक मजबूत है। वर्ल्ड कप 2022 के पाक भारत मैच के लिए 1 लाख गुंजाइश वाला मेलबर्न स्टेडियम भी छोटा पड़ गया। आईसीसी ने इजाफी 4000 टिकट्स जारी कर दिए। तमाशाई खड़े होकर भी मैच देख सकेंगे। हाई वोल्टेज मैच के 1 लाख से ज्यादा टिकट्स 5 मिनट के अंदर फरोख्त हुए। उर्दू अदब के अजीम शायर अहमद फराज को दुनिया से गुजरे 14 बरस बीत गए। फराज की शायरी में इनकलाब की चिंगारी आज भी नौजवानों का लहू गरमाती है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।